ہمارے پاس موجود ہیں حیدر شیرازی صاحب، نمائندہ جیو، ان کا شکریہ. ٹکا خان ثانی صاحب، نمائندہ سمر نیوز، ان کا بھی شکریہ. ان سے ہم پوچھیں گے کہ وکلاء کی اندر کی سیاست کیا ہے. تو اسٹے ود اس. ہمارے پاس بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، خود بھی بیرسٹر ہیں اور ظاہر ہے اپنی حکومت کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا بہت شکریہ. اسٹارٹنگ وتھ یو حیدر، اگر بتائیں یہ وکلاء کی لڑائی ہے کیا اور یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. اصل میں یہ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ وکلاء کی لڑائی نہیں ہے. اس کے پیچھے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہے، پارٹی کے گروپ ہیں. ہر گروپ نے ایک وکیل کو بانی پی ٹی آئی کے لیے ان کی خوشامد کے لیے اڑیالہ رکھا ہے کہ وہ جا کر ان کے گروپ کا موقف بانی کے سامنے رکھے. جیسا کہ شکیل خان کا کیس تھا، شکیل خان کے کیس میں علی امین گنڈاپور کے قریبی ساتھی جا کر بتاتے رہے کہ شکیل خان کرپٹ ہے، اس صورت میں یہ چیزیں خان کو کنونس کیا. تو اس کے بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ کمیٹی ایک بنی جس میں وہ آپ کو یاد ہوگا یہ جنید اکبر بھی تھے لیکن انہیں نکال دیا گیا. تو یہ صرف وکلاء کا ایشو نہیں ہے، وکلاء کے پیچھے پاور سٹرگل ہے. اور پاور میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر بھی اور باہر بیٹھے ہوئے جو رہنما ہیں وہ ان وکلاء کو استعمال کرتے ہیں، اور جو چند وکلاء خاموش رہتے ہیں، جو ٹی وی پہ آنا پسند نہیں کرتے، وہ مشکل کا شکار ہیں. اور جو کام کر رہے ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں، اور جو کچھ میسیجز لے کے جاتے ہیں ان کے لیے مسائل ہیں. چلیں پوچھ لیتے ہیں ٹیکا، یہ جو جیل ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ انڈورسمنٹ بن گئی ہے کہ جیل میں کس کی ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے جی میری بھی ملاقات ہوئی. کس نے خان صاحب کو دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے بھی دیکھا. پھر باہر آ کے تشریحات ہوتی ہیں. آج بھی ملاقات کے گل بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا. سلمان اکرم راجہ کے ٹویٹ کا جو آپ ذکر کر رہے تھے ذرا بتا دیں انہوں نے کیا کہا. فواد چودھری کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا دکھا بھی دیکھیے علیمہ خان آج بانی سے ملاقات کر کے واپس آتی ہیں، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے اس میں لکھا ہے کہ بانی نے مجھے پیغام دیا ہے کہ جو تمہاری ذات کے حوالے سے بھونک رہے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دوں. اتنا سخت ٹویٹ یہ فواد چودھری کا ذکر کرتے ہوئے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت بھی ان کے مخالف ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ان کو منہ توڑ کیا جواب دیا جائے گا. لیکن اس سے لگ رہا ہے کہ پارٹی کے وکلاء کے اندر بھی اس وقت سخت آپس میں فواد چودھری نے کیا ٹویٹ کیا؟ شعیب شاہین، سلمان راجہ اور شیخ وقاص جیسے لوگوں نے کروڑوں روپیہ کھا گئے لیگل کمیٹی انفارمیشن کے نام پر. را کی فوج کے خلاف کیمپین پر اپنا ٹھپا لگا کر تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور کروڑوں روپے لیگل اور میڈیا مینجمنٹ کے نام پر یہ گروپ ڈکار گیا. رؤف حسن 5 کروڑ تنخواہ لے چکا ہے. عمران خان 570 دنوں سے قید ہے. بشرا بی بی قید میں ہے. اس گروپ کی موج لگی ہوئی ہے. بہرحال اب یہ تماشا ختم ہوگا تو پیسے پہ بھی آتے ہیں. لیکن جیل کا کیا معاملہ ہے؟ واقعتاً کوئی اپنی طرف سے سیاسی طور پر مقدس جگہ بنا دیا اب انہوں نے، جو وہاں سے آ گیا معتبر ہو گیا. دیکھیے طلعت صاحب، جب خاص طور پہ ڈیالہ میں ٹرائل ہوتا ہے اس وقت بہت سارے وکلاء جاتے ہیں، سیاستدانوں کو تو کم موقع ملتا ہے، ویسے ہی انٹری نہیں ہونے دیتے. لیکن المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سارے کے سارے وکیل ہیں. حامد خان سے دیکھ لیں، شروع ہوں آپ بیرسٹر گوہر سے دیکھ لیں، علی ظفر دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے تگڑے وکیل باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پارلیمان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ساری سیاست وکلاء کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو بھی قریب بیٹھ جاتا ہے وہ ساری ہدایت لے کے باہر آ کے باقی سب کو بلیک میل کرتا ہے ان پیغامات کے تھرو. اگر یہ بھی میں بات کروں جو فیس جس کی بات ابھی شیر افضل مروت نے شروع کی اور ٹویٹ کیا، اس کے بعد فواد چودھری نے بھی، آپ کو بتائیے کتنی رقم بنتی ہے؟ کم از کم 35 کروڑ روپے صرف 2 وکلاء کو دیے گئے ہیں، جو کہ سلمان اکرم راجہ وکلاء کے نام بھی بتا رہے ہیں ایک شارٹ میں مجھے، خواجہ حارث اور سلمان صفدر. 35 کروڑ روپے. ابھی اس کا شارٹ آج مجھے شیر افضل مروت نے بھی دیا ہے کہ 32 سے 35 باقی سارے کیا مفت کام کر رہے ہیں؟ مطلب I'm just trying to understand. سلمان اکرم راجہ کیا مفت کام کرتے ہیں یا اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کہ جی بعد میں جب معاملہ طے ہو جائے گا پھر آپ مجھے پیمنٹ کر دینا؟ کس طرح یہ ابھی تک تو مفت میں؟ ہرگز نہیں، بالکل مفت نہیں. ابھی ریسنٹلی جو 4 واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ سنجانی آپ کے عقیل صاحب کے جو علاقہ ہے وہاں سے جلسہ، اس سے پہلے ستمبر کا جلسہ، اس کے بعد نومبر والا جو 24-26 نومبر، اس میں کروڑوں روپے علی امین گنڈاپور اپنی جیب سے بیچ چکے ہیں. وہ 2-3 ہزار لوگ جو جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے ان کے جیل کے اخراجات، ان کی اچھا یہ جو باقی فنڈز ہیں یہ سارے مچلکے کی مد میں کم از کم 2-3 کروڑ روپے علی امین گنڈاپور ابھی تک دے چکے ہیں. پنجوتا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے اندر پیسوں پر لڑائی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ بہت شدید قسم کے الزام لگ رہے ہیں
اور یہ جماعت جو ہے تو اینٹی کرپشن ایجنڈا لے کے چلتی ہے. تو جب آپ کے زوما ایک دوسرے کو بھی الزام لگائیں کہ کروڑوں روپے وہ کھا گیا, اربوں روپے وہ کھا گیا, تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے جماعت میں؟ لیکن طلعت صاحب جو ہے اگر کوئی لڑائی کرتا ہے نا کسی کے ساتھ, کسی کی ہاتھا پائی ہوتی ہے یا زبانی کلامی یا گالم گلوچ ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسی کرپشن نہیں ہو رہی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس صرف یہ کہانی ہے جو پاکستان تحریک انصاف ایک بیانیہ جو انصاف کے لیے, جو اس ملک کی آزادی کے لیے, جو اداروں کی آزادی کے لیے وہ ہے, اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عمران خان کی ذات کو فرق پڑے گا یا پی ٹی آئی کو روکیں گے یا پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ چھوڑ کر کسی اور جماعت میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں چلا جائے گا, تو وہ ان کی بھول ہے. الزامات آپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. میں مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, ایک شارٹ سن لیتے ہیں ان کا, اور اس کے اندر بھی ان کی کہانی بھی یہی ہے کہ جی یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں, اور انہوں نے ان کے کہانی آپ نے سن لی, آپ بڑے کرپٹ لوگ ہیں, جماعتوں کے اندر سے آوازیں یعنی کرپشن ہے, تو لوگ جو ہیں ان کا ٹرسٹ نہیں رہے گا. لیٹس لسن ٹو واٹ مریم ہیڈ ٹو سے. جی ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں سوائے ایک جگہ سے, اور وہ اڈیالہ جیل ہے. وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں, منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو. جس نواز شریف کو مارنے کی کوشش کی, آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے. یہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے, کیونکہ ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچا گئے تھے ملک کو. رشوت کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا, اور رشوت جو ہے وہ گوگی اور پنکی کو جاتی تھی ساری کی ساری. اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی بات کی کہ گوگی کی کرپشن تھی, بزار کی کرپشن تھی. تو یہ الزامات سے آپ کا خیال نہیں ہے کہ بہت ڈیمیج ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب, بہت بہت شکریہ. دیکھیں کیا غلط بات کی سی ایم صاحبہ نے, تو وہی باتیں کی نا جو آلریڈی پروون ہے. گوگی کدھر ہے؟ گوگی کو تو لوٹ کے لے گئی. اب کے پی صوبے میں ان کی حکومت پچھلے 11-12 سال سے ہے, وہاں پہ کرپشن کے انبار ہیں. آپ یقین کریں وہاں کی عوام سے جا کے پوچھیں, ان کے جو حالات ہیں وہ حالات زار میں رہ رہے ہیں. وہاں پہ 1 سال کا دورانیہ پورا ہونے کو آ چکا ہے اس حکومت کو عمل میں آئے ہوئے, الیکشن ہوئے ہوئے. آپ وہاں پہ جا کے صرف اپنا کیمرہ اور اپنا مائک لے کے جائیں اور وہاں پہ پوچھیں لوگوں سے کہ 1 سال میں کیا پروجیکٹ یا کیا ریلیف فراہم کیا وہاں کی عوام کو. اف اینی تھنگ وہاں پہ تو صرف چڑھائی کی گئی, اسلام آباد پہ 3 نہیں 4 دفعہ مختلف جگہوں پہ جو ہے احتجاج کی یا انتشار کی جو ہے سیاست کو فروغ دیا گیا. اور وہاں پہ اس صوبے کے سی ایم وہ خود علیہ اعلان اپنے منہ سے کہتے ہیں, میری سن لیں بات, یہ وہ کہتے ہیں میں نے 75 کروڑ روپیہ پارٹی کو فنڈ دیا. کس چیز میں دیا جی؟ یہ جلاؤ گھراؤ کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے. پھر انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کہیں بات ہو رہی تھی, میں بالکل آپ اس پہ آئیں گے بھی, آپ بڑے جید صحافی, آپ کے ساتھ رپورٹرز بھی ہیں جو پارلیمنٹ کو بھی کور کرتے ہیں, عدالتوں کو بھی کور کرتے ہیں, دیگر سیاسی میں آپ کو جب یہ سوال ہوا, دیکھیں وہ اپنی میٹنگز میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں اور آپ کو بالکل باز گشت ہوتی ہے, خبریں مل جاتی ہیں. یہی بات انہوں نے کی. ان سے جب پوچھا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے زمین بیچ کے تمام تر معاملات کیے, پھر زمین کے بعد انہوں نے کہا یہ ادھار لیا ہوا ہے. تو یہ خبریں پورا شہر اقتدار میں ہیں, یہ آ رہی ہیں. ثابت ہونا چاہیے اس طرح کو بات, اور ثابت بھی ہونا چاہیے. پھر انہوں نے اپنی بات سے بیک ٹریک کیا. آپ نے کہا نا پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ فائلیں کھولیں, آپ بتائیں گوگل نے کتنے کرپشن کی ہے, آپ اس کا ایک فرنزک کریں, منی ٹریل. اس طرح تو پھر پنجاتا صاحب یہ جو لیجنڈ ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں نے اس وجہ سے آپ کا معاملہ ٹیک اپ کیا کیونکہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں, یہ جو آپ کے اوپوننٹ ہے وہ تو لگائیں گے, جو بیرسٹر صاحب نے لگائے, لیکن آپ کے اندر کے لوگ بات کر رہے ہیں. شیرا افضل خان مروت جو ہے کل تک عمران خان کا چیتا تھا, سی ایم صاحب جو ہیں وہ خود سارے صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. فواد چودھری عمران خان سے جا کے ملتا ہے, وہ بات کرتا ہے, اس کا جواب پھر سلمان اکرم راجہ دیتا ہے. تو آپ کے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں, باہر کے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اندر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو لڑائی والا معاملہ آپ کو نظر آئے گا کہ لڑائی ہوئی ہے, اور لڑائی کی بنیاد کے اوپر بھی. اس سے پہلے, لڑائی سے پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں. جب لڑائی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ لڑائی کس چیز پہ ہے؟ لڑائی کس چیز پہ؟ دیکھیں لڑائی اس بات کے اوپر ہی ہوئی نا کہ ڈیفینیٹلی ایک بات جو ہے وہ ایک پارٹی کے حوالے سے ایک بیانات وہ جو مروت صاحب کی طرف سے جو ہے ہوئے, جس کے اوپر راجہ صاحب نے بات کی کہ بیانات نہیں دینے چاہیے, تو پھر انہوں نے آگے سے بات کی.
تو بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ پارٹی کے خلاف بیانات جو ہیں پارٹی کی جو لائنز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے. تو اس بنیاد کے اوپر یہ معاملہ سارا بڑا. بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل جتنے بھی رہنما ہیں وہ کرپٹ ہیں. بالکل کوئی ایسی کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ بالکل لے کر آئے. حیدر آپ کی سٹوری تھی نا شاید جس کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ بعض کوئی ایسا تعلق بھی ہے کہ ویلاگرز کو بھی معلومات ملتی ہیں اس کے پیسہ ہے, وہ آپ کی سٹوری تھی کیا تھا؟ جی ایسے ہی ہے. تو کیا تھا ذرا بتائیں. اچھا ان کو معقول معاوضہ ملتا ہے. اور ایک چیز کلیئر کر دوں, سلمان اکرم راجہ سے میری گزشتہ روز گفتگو ہو رہی تھی تو ایک پروگرام کا ذکر ہو رہا تھا, ان میں سلمان اکرم راجہ نہیں ہے. سینئر وکلا یعنی بیرسٹر گور ہو گیا, خبر ذرا دہرا دینا تاکہ ویور کے ساتھ وہ نہیں ہے. خبر آپ کی کیا اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا بانی پی ٹی آئی کی معلومات باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کو معقول معاوضے کے عوض فراہم کرتے ہیں. چند وکلا سب نے کا ذکر نہیں کر رہا. لیکن دوسرا یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا نعیم پنجوتا صاحب, ان کے لیے میں کچھ معلومات ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے اگر بہتری کی گنجائش ہو. اگر بہتری نہیں ہے, قبضے کی جنگ ہے پارٹی پہ, تو پھر یہ سب چلے گا. ان سے پوچھیں جس وقت فواد چودھری نے یہ سارے ٹویٹ جس کا ذکر آپ نے کیا, اس کے بعد کیا انتظار پنجوتا نے نہیں لکھا کہ ہی ہیز لاسٹ اٹ کمپلیٹلی اپنے وکلا کے گروپ میں. جس کے بعد شبلی فراز صاحب نے, یہ پنجوتا صاحب اور شبلی فراز صاحب اور سارے لوگوں کو میں چیلنج کرتا ہوں اس کو اگر وہ ڈینائی کرنے کے لیے آئیں, انہوں نے پھر لکھا کہ یہ منافق ہیں اور اب دیکھتے ہیں اس پہ ہنستے کیوں ہیں. یہ بات کب شروع ہوئی؟ جب سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فواد چودھری اب میری والدہ تک پہنچ چکا ہے. وہاں سے کیوں واضح ڈائریکشن نہیں آتی؟ یعنی جو ایک دوسرے کے اوپر اتنے گھناؤنے الزام لگا رہے ہیں, سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں, اور اس کے اندر ڈونیشنز ہیں. پنجوتا صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس نے میرے خیال میں کوئی 9 قسم کے کازز کے لیے ڈونیشنز اکٹھے کیے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی حکومت جو ہے کازز آپ کو فراہم کرتی رہتی ہے اور آپ اس کے اوپر ڈونیشن لیتے رہتے ہیں, اس کا حساب کتاب بھی. تو کیا عمران خان کیوں, ذرا بتائیں ٹیکا صاحب, دیکھیے واضح ڈائریکشن نہیں دیتے؟ واضح ڈائریکشن صرف ایک ہی بندے کو ملتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے نعیم پنجوتا صاحب, اور ان کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ آگے جاتی ہے تمام لیڈرشپ کو. چاہے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو یا ویسے بات کرنی ہو, صرف ایک ہی کوارڈینیٹر ہیں خان صاحب کے اڈیالہ سے, اور صحیح ہدایت تو نعیم پنجوتا کے ذریعے آتی ہیں. باقی سب اپنی اپنی تیر چلاتے ہیں. صاحب آپ کے اوصاف میں اضافہ ہو گیا, یہ وصف نہیں پتا تھا ہمیں آپ کا, یہ تو ٹکا صاحب نے بریکنگ نیوز دی ہے ہمیں. یہ درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں صرف ہوں. خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہوا ہے, انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں جس میں راجہ صاحب کا بھی نام ہے, گور صاحب کا بھی نام ہے, اور بھی اس میں نام ہے. لیکن یہ صرف میرے حوالے سے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ایک ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے محدود ہے, تو وہ اویلیبل نہ ہو, نہ جا سکیں, تو وہ ظاہری بات ہے کہ جو اویلیبل ہوں گے وہاں پر تو وہ لے کر آتے ہیں. باقی رہ گئی بات یہ کہ جو میرے بھائی نے بات کی کہ لیگل کمیٹی کے اندر یہ بات ہوئی, اس جگہ پر یہ بات ہوئی. دیکھیں کوئی اگر کسی جگہ پر گالی نکالتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب وہ کوئی بندہ بتاتا ہے کہ مجھے اس بندے نے گالی نکالی ہے تو اس کو سپورٹ لوگ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور میرا خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے تو کوئی ابھی تک گالی نہیں دی گئی ہے, اس طرح کا کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی چیز آئی ہے. اب معیار ایسے مقرر ہو گیا نا کہ بھونکنے کو ہم برا نہیں سمجھتے, بھونکنا جو ہے نا وہ لفظ چل جاتا ہے, لیکن پرانے معیار کے اوپر بھونکنا جو ہے نا کافی معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ خیر ہے, کوئی نہیں چلتا ہے. چلے صاحب دیکھیے گا, ایک بڑا المیہ ہے کہ پنجوتا صاحب کو بھی شاید علم ہو کہ خان صاحب کی اپروول سے یہ سارے پیسے گئے ہیں وکلا کو. تو دوسری طرف پارٹی کے جو ورکرز ہیں, سیکریٹریٹ نہیں چل رہا اس وقت, 6-6 7 ماہ کی سیلریز پینڈنگ تھی, ابھی صرف کچھ سیلریز ملی ہیں, باقی ابھی پینڈنگ ہے. اور فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے سیکریٹریٹ اس کے ملازمین 40-50 ملازمین کو سیلریز نہیں مل رہی. تو وکلا کی اتنی بھاری فیس, اور خاص طور پہ سلمان صفدر, خواجہ حارث ابھی, عثمان گل بھی اس میں آ گئے ہیں, اس کے ساتھ وحید انجم بھی اس میں ایڈ ہو گئے ہیں, 4-5 وکلا ہیں. چاروں نے تو آپ کا کیس نہیں لڑنا تھا, ویسے آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. لیکن واپس اس کے اوپر آئیے, آپ کی حکومت کا بیانیہ جو ہے نا وہ آئی واز ہوپنگ کہ 1 سال کے بعد وہ پی ٹی آئی سے ہٹ جائے. لیکن آج بھی مریم صاحبہ کی تقریر سن رہا تھا کہ وہ جیل میں, اس جیل میں ہے, پنجاب کی جیل میں ہے, نواز شریف کو مارنے والا کوشش کر رہا تھا, اب دیکھیں کہاں پر کھڑا ہوا ہے. اور پھر بہت زیادہ آپ بھی پی ٹی آئی سینٹرڈ ہیں, تو آپ اس سے آگے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل طلعت صاحب. دیکھیں یہ مکافات عمل ہے. یہ تمام تر باتیں جو شیرازی صاحب نے کی یا ٹکا صاحب نے کی, یا جن کے جواب میں جواب نہیں دے سکے میرے بھائی نعیم حیدر پنجوتا صاحب, اب یہ وہ باتیں ہیں. یہ نون میں سے شین نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ابھی دیکھیں نا اس پارٹی کے اندر کب تک یہ باتیں کرتے رہیں گے, مجھے یہی سمجھ نہیں آتی. مریم صاحبہ کی ابھی آپ نے شارٹ چلایا, ٹھیک ہے, اس شارٹ میں
واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے اور ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں لیکن اندر سے صرف اور صرف خطوط لکھے جا رہے ہیں. اب یہ ہے آپ بیسیکلی مزے لے رہے ہیں نا اس وقت. آپ نہیں مزے تو نہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھیں, بے شک لکھیں, ایک نہیں 100 دفعہ جب آپ توے لگا لکھیں. رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں, میں نے تو یہ بھی کہا تھا جیسے پین کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور ان کے خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا اور اگلا ہو سکتا ہے خط ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی لکھ دیں. لیکن بہت اینٹی پی ٹی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, لیکن آپ ایک متبادل پیراڈائم بھی دے سکتے ہیں جس کے اندر آپ کہیں جی ان کے اپنے معاملات چلتے رہیں. بالکل دے رہے ہیں, بیکاز ہماری جو محنت ہے, ہماری پروگرس جو ہے, جو سو فار ود ان اے ایئر مریم صاحبہ نے اچیو کیا ہے پنجاب میں اور جو ہم نے یہاں پہ فیڈریشن میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اسلام آباد کے پنک بسز دیگر جو اس میں ذرا میٹھا ذرا زیادہ کر دیا آپ نے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی میٹھا ذرا زیادہ کر دیا. یہ جو آپ نے بیان کیا کہ جی وہ اتنی پروگرس ہم نے نہیں, پروگرس تو ہے لیکن پروجیکٹ پہ پروجیکٹ دیا ہے, کسان کارڈ ہے, ابھی گرین انیشیٹو کے حوالے سے ہے, وہ انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ سرمنی کی ہے اس کی تمام تر معاملات کے اوپر کہ جو آپ کے ایریاز ہیں جہاں پہ فارمنگ کو پروموٹ کیا جائے گا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور باقی دیگر پروجیکٹس آپ دیکھیں, سکوٹرز ہیں, ایجوکیشن ہے, اسکالرشپس ہیں, فوکس رہنا چاہیے. تو ہم فوکسڈ ہیں اس پہ.